دعا کتنی بہترین ہے. پروردگار سے انسان دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ مولا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اب امام دیکھیں دعا میں کیسے وارد ہو رہے ہیں. پہلے دعا کر رہے ہیں وہ چیزیں جو رکاوٹیں پہلے وہ دور ہوں پھر مانگوں گا. اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان گناہوں کا کہ جن کی وجہ سے میری دعائیں رکی ہوئی ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے میری دعائیں رکی ہوئی ہیں. پروردگار میں تجھ سے ان گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں جس کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی شروع کا متن ہی یہی ہے. اس کے بعد پھر امام آ رہے ہیں، پھر امام اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ پروردگار ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. پروردگار رقت جلدی، میری تو جلد اتنی نازک ہے کہ دنیا کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی. اور پروردگار جس پیشانی نے تجھے سجدے کیے ہوں تو اس کو جہنم میں جلائے گا. اللہ. اور یہ کرتے 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 بہرحال دعا عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار کی بارگاہ میں آئیں. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مفاتیح الجناح کے اندر شیخ عباس قمی نے روایت کو بیان کیا ہے، جو آج کی رات دعا کرتا ہے، اور خاص طور پہ جوان خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، وہ ایک جوان کے لیے استغفار کرتی ہیں. امام دعا ہے، کچھ نہ کریں. آج امام کی شب شہادت ہے، کوئی دعا پڑھ لیں. وہ دعا جو امام نے تعلیم دی ہے کھولیں اس کو. یہ جو وائرس بیماری آئی ہوئی ہے اس کے لیے 7ویں نمبر کی دعا ہے صحیفے سجادیہ کی، بیماری سے دور کرنے کے لیے چھوٹی سی دعا ہے. دعائے ابو حمزہ کتنی بڑی دعا ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں. پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. کتنی بڑی دعا ہے. علماء تہجد کی نماز میں، قنوت میں، نجف میں، امام کے حرم میں وہ دعا پڑھا کرتے تھے. کتنی بڑی دعا ہے. ہم سے پورا رمضان نہیں پڑھی جاتی اور قنوت میں پڑھتے تھے. عزیزہ پھر دیکھیں یہ لوگ پہنچے بھی تو کہاں ہیں. پھر جو یہ سارا ٹیکسٹ جو کرتے تھے پھر ہمیں کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دیں. کیوں بھائی؟ یہ کام پھنس گیا ہے، رزق میں پریشانی ہے، اولاد میں یہ ہے، بیماری ہے، یہ تو صرف سب مادی ہے. کوئی یہ تو آج تک بہت تھوڑے سے جوان ہیں جو بہرحال اب تھوڑی بیداری تو ماشاءاللہ ہو گئی ہے. بہت تھوڑے سے جوان ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دیں، اپنے امام کو دیکھ لوں میں. واقعاً یعنی مادے سے باہر آ گیا ہے. اب جو یہ مانگ لے نا کہ میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے مادے سے باہر آ گیا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولانا ہم ملکوت کب دیکھیں گے، کیونکہ ہم ابھی بھی مادے میں پھنسے ہوئے ہیں. عالم ملکوت کہاں عزیزان محترم. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے زمانے میں ایک شاگرد تھا، ہندوستان سے آیا تھا، مشہور تھا، طالب علم، پرانا دور ہے، 100-150 سال پرانی بات ہے. نجف کا حوزہ ہوتا تھا. وہاں آیا تو اس زمانے میں جو مرجع بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ پریشان کہ میں کس کی تقلید کروں، کیونکہ اور علماء تھے. تو اس نے کہا کہ امام زمانہ مجھے خود بتائیں. اب بعض لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ امام زمانہ مجھے خود بتائیں. جیسے ہمارے بھی آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں بھائی. تو اب ڈیمانڈ اتنی ہائی ہے، اب کیا کریں. تو بھائی ان کی تو کر لو جن کو امام نے بھیجا ہے پہلے. یہ پریکٹس ہے. اصل میں لوگ اصل میں کنونس نہیں ہو پائے. اس میں ہماری بھی غلطی ہے. ہم نے لوگوں کو صحیح کنونس نہیں کیا کہ مراجع کہتے کسے ہیں. ہماری غلطی ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں ہماری بہت زیادہ غلطی ہے. مراجع آپ کو اہل بیت کی حدیث میں سے آپ کی زندگی گزارنے کی چیزیں دے رہا ہے، کچھ اور نہیں ہے اس کا کام. کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرتا. وہ حدیثیں جو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے دسترس میں نہیں ہیں، 10 حدیثیں اگر ایک ٹاپک پر ہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح کون سی ہے اور اس میں سے رزلٹ کیا ہے. تو وہ محنت کرتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے وضو ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، یہ سارے کام کرو. یہ مراجع ہے. ہمیں ان کو فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پریکٹس کریں، غیبت میں پریکٹس کریں ان کو فالو کرنے کی. جب ان کو فالو کرنے کی پریکٹس ہوگی تو پھر اس کی پریکٹس کریں گے نا جو پردہ غیبت میں ہے.